لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں قصص القرآن اور اس میں ہم جانتے ہیں اللہ رب العزت نے خوبصورت انداز میں اپنے پیارے انبیاء کرام اور ان سے ریلیٹ کچھ واقعات درج کیے ہیں، جس میں آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہوں۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما شاء من شیء بعد الحمدللہ علی نعمہ الکثیرہ وعطائه الجزيل وفضله العميم أحمده سبحانه حمدا يليق بعظمته ويوافي جوده وكرمه لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالعطاء والكرم۔ تمام قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ بہت پاکیزہ حمد اور بابرکت تعریف آسمانوں اور زمینوں کو بھر کے اور ان کے بعد جو وہ چاہے اس کو بھر کے تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اس کی بے شمار نعمتوں پر، اس کے بھاری عطیات پر اور اس کے اس فضل اور مہربانی پر جو اس کی تمام مخلوق میں شامل ہے۔ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایسی حمد بیان کرتی ہوں جو اس کی عظمت کے لائق ہے، جو اس کی سخاوت اور فضل و کرم کے اوپر پورا اترنے والی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ کرم نوازی میں بالکل اکیلا ہے۔ بے شک الحمدللہ۔ آغاز کرتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کے قصے سے، جس میں ہم جانیں گے قرآن عزیز میں حضرت ہود علیہ السلام کے ذکر کے بارے میں، حضرت ہود علیہ السلام کا نسب، عاد کی بستیاں اور ان کا طریق عبادت، عاد کی ہلاکت، ہود علیہ السلام اور قوم ہود کے واقعات سے حصول عبرت۔ آغاز کرتے ہیں قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کے ذکر سے۔ قرآن عزیز میں حضرت ہود علیہ السلام کا 7 جگہ پر ذکر آیا ہے، جو کہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 65 میں، سورہ ہود میں آیت نمبر 50، 53، 58، 60 اور 89 میں ہے۔ پھر اسی طرح سے سورہ شعراء میں آیا ہے آیت نمبر 126 میں۔ قرآن عزیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ عاد علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، قوم عاد کا ذکر کرتے ہیں، اور عاد کا ذکر 9 صورتوں میں ہوا ہے، یعنی اعراف، ہود، مومنون، شعراء، فصلت، احقاف، سورہ زاریات، سورہ قمر اور الحاقہ۔ حضرت ہود علیہ السلام کا نسب۔ حضرت ہود علیہ السلام کا نسب نامہ یوں ہے: ہود بن صالح بن ارفخشت بن سام بن نوح علیہ السلام، یعنی یہ حضرت نوح علیہ السلام کے نسل میں سے ہیں، جو کہ ان کے بیٹے تھے سام، ان سے آگے نسل میں چلتے آئے۔ ایک قول کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام کا نام آبر ہے، جو صالح کے بیٹے تھے۔ قوم عاد، اس سے قبل کہ ہم عاد کے متعلق تفصیلی بحث کریں، یہ بتا دینا ضروری ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ کوئی تاریخ کی کتاب یا تورات
قوم عاد کے متعلق روشنی نہیں ڈالتی، اس لیے اس قوم کے حالات کا نقشہ یا قرآن مجید کے ذریعے سے ہی بن سکتا ہے، اور یا پھر ان اثریات کے ذریعے سے جو محققین علم الاثار نے اس راہ کو حاصل کیا ہے۔ پہلا ذریعہ چونکہ قطعی اور یقینی ہے جو کہ قرآن مجید کا ہے، اس لیے اس کے بیان کردہ حقائق کو بھی بلا شبہ قطعیت حاصل ہے، اور دوسرا ذریعہ تخمینی اور قیاسی ہے، اس لیے اس کے بیان کردہ واقعات کی حیثیت ظن اور تخمین سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ عاد عرب کے قدیم قبیلے یا سامیہ کے صاحب قوت اور اقتدار افراد جماعت کا نام ہے۔ تاریخ قدیم کے بعض یورپی مصنفین عاد کو ایک فرضی کہانی یعنی میتھولوجی یقین کرتے ہیں، مگر ان کا یہ یقین بالکل غلط اور سراسر وہم ہے، اس لیے کہ جدید تحقیقات کا یہ مسلم فیصلہ ہے کہ عرب کے قدیم باشندے کثرت افراد اور قبائل کے اعتبار سے ایک باعظمت اور سطوت جماعت کی حیثیت میں تھے جو عرب فیصلہ کر چکے ہیں، تو یہ وہاں سے نکل کر شام، مصر اور بابل کی طرف بڑھے اور وہاں زبردست حکومتوں کی بنیادیں قائم کیں۔ اب فرق صرف اس قدر ہے کہ عرب ان باشندوں کو عموم پائیدہ ہلاک ہو جانے والی قومیں یا عرب عربہ، خالص عرب اور ان کی مختلف جماعتوں کے افراد کو عاد، سمود اور تلسم اور جدیس کہتے ہیں، اور مستشرقین یورپ جو ہیں سامیہ نام رکھتے ہیں ان کا۔ پس اصطلاحات اور تعبیرات کے فرق سے حقیقت واقعہ ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہو جاتی، اس لیے قرآن مجید نے ان کو عاد اولا کہا ہے۔ یہ کہ واضح ہو جائے کہ عرب کی قدیم قوم بنو سام اور عاد اولا ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ اہل جغرافیہ کا قول ہے کہ لفظ عرب دراصل عربہ تھا، جس کے معنی صحرا اور بادیہ کے ہیں۔ خود عربی زبان میں اعراب اہل بادیہ کو کہتے ہیں اور عرابہ کے معنی بدویت کے آتے ہیں، اور بعض اہل تحقیق کی رائے یہ ہے کہ عرب اصل میں غرب یعنی غین موجمہ کے ساتھ تھا، اور چونکہ اس کی جائے وقوع فرات کے غرب میں تھی یعنی اس کے غربی علاقے میں تھی، اس لیے وہ آرامی قومیں سامیہ جو کہ فرات غربی پر آباد تھیں، اول غرب اور پھر غین کے نقطہ کے سکوت کے بعد عرب کہلائے۔ ان میں سے عرب کی وجہ تسمیہ بھی جو کہ صحیح ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مقام قدیمی سامیہ یا بدوی جماعتوں یا عاد کا مسکن تھا، اس لیے عاد بغیر کسی اختلاف کے عرب نژاد تھے، اور لفظ عاد عربی سے ہے نہ کہ عجمی، جس کے معنی عبرانی میں بلند و مشہور کے ہیں۔ قرآن مجید میں عاد کے ساتھ ارم کا لفظ لگا ہوا ہے، ارم ذات العماد، پڑھا ہے نا آپ نے سورت میں 30ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں، ارم ذات العماد، ارم بستی والے جو کہ عاد تھے بڑے بڑے ستونوں والے۔ ارم سام کو ہی کہتے ہیں، اس کے معنی ہے بلند و مشہور۔ انہی عاد کو تورات کی غلط پیروی میں کہیں کہیں عمالقہ بھی کہا گیا ہے۔ عاد کا زمانہ تقریباً 2000 یعنی قومی مانا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں عاد کو من بعد قوم نوح کہہ کر قوم نوح کی خلفاء میں سے شمار کیا گیا ہے۔ اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ شام کی دوبارہ آبادی کے بعد سامیہ کی ترقی عاد ہی سے شروع ہوتی ہے۔ عاد کے مسکن کے بارے میں فرماتے ہیں، عاد کا مرکزی مقام ارض احقاف ہے، یہ حضر موت کے شمال میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے شرق میں عمان ہے اور اس کے شمال میں ربیع الحاقی ہے، مگر آج یہ ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی وہاں پہ اب صرف ریت کے ٹیلے ہی باقی ہیں، صرف ریگستان ٹائپ کی جگہ ہی باقی ہے، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصے حضرموت اور یمن میں خلیج فارس کے سواحل سے حدود عراق تک وسیع تھی، اور یمن ان کا دارالحکومت تھا۔ قوم عاد کا مذہب، عاد بت پرست تھے اور اپنے پیشتر و قوم نوح علیہ السلام کی طرح صنم پرستی، بت پرستی اور بت تراشی میں ماہر تھے۔ تاریخ قدیم کے بعض ماہرین کہتے ہیں کہ ان کے معبودان باطلہ بھی قوم نوح علیہ السلام کی طرح دو سوا، یغوث اور یعوق اور نصر ہی تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اثر منقول ہے، اس میں ہے کہ ان کے صنم کا نام سمود اور ایک کا نام ہتار تھا، ٹھیک ہے، یعنی ان کے دو بت تھے، ایک کا نام سمود تھا اور ایک کا نام ہتار تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام، عاد اپنی مملکت کی سطوت اور جبروت، جسمانی قوت
اور غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو واحد کو بالکل بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو، اپنے معبودان باطلہ کو معبود مان کر ہر قسم کے شیطانی اعمال بے خوف و خطر کرنے لگے۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی میں ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کی سب سے زیادہ معزز شاخ خلود کے ایک فرد تھے۔ سرخ و سفید رنگ اور وجیح تھے، ان کی داڑھی بڑی تھی۔ ان کا تبلیغ اسلام، انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم جو وجود کرنے سے منع کر دیا۔ فرمایا مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنا رتبہ بخشا کہ عاد نے قوم عاد جو تھی انہوں نے ایک نہ مانی۔ حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کر دیا گیا اور ان کو سختی کے ساتھ پھر بھی ان کی قوم نے جھٹلا دیا اور غرور و تکبر کے ساتھ کہنے لگے من اشد منا قوہ۔ سورہ حامیم سجدہ میں فرماتے ہیں کہ آج دنیا میں ہم سے زیادہ شوکت و جبروت کا کون مالک ہے؟ مگر حضرت ہود علیہ السلام مسلسل اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے۔ وہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے اور غرور اور سرکشی کے نتائج بتا کر قوم نوح کے واقعات یاد دلاتے رہے اور کبھی ارشاد فرماتے اے میری قوم، اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے جبروت پر گھمنڈ نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تجھ کو یہ دولت بخشی ہے۔ قوم نوح کی تباہی کے بعد تجھ کو زمین کا مالک بنایا، خوش عیشی، فارغ البالی اور خوشحالی عطا کی، لہٰذا اس کی نعمتوں کو نہ بھولو اور خود ساختہ بتوں کی پرستی سے باز آ جاؤ جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ دکھ دے سکتے ہیں۔ موت اور زیست، نفع اور ضرر سب ایک ہی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اے افراد قوم، مانا کہ تم عرصہ تک سرکشی اور اس کی نافرمانی میں مبتلا رہے ہو، مگر آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت وسیع ہے اور دروازے توبہ بند نہیں ہوا۔ اس سے مغفرت چاہو وہ بخش دے گا، اس کی طرف رجوع ہو جاؤ وہ معاف کر دے گا۔ تقوی اور طہارت کی زندگی اختیار کر لو، وہ تم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے گا، بیش از بیش عزت دے گا اور مال عزت سرفرازی بخشے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی تبلیغ اور پیغام حق کے ساتھ ساتھ بار بار یہ باتیں بھی دہراتے تھے کہ میں تم سے کسی اجر اور عوض کا خواہاں نہیں ہوں، میرا اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے اور یہ نبی کی زندگی کا تغرائے امتیاز ہے۔ ان کو کوئی یہ تہمت نہیں لگا سکتا کہ وہ مال کی طلب میں ایسا کرتے ہیں یا عزت و جہاں اور ریاست کے طالب ہوتے ہیں۔ وہ نہ قوم سے اپنی ریاست اور عزت کے طالب ہوتے ہیں اور نہ مال و متاع کے۔ ان کے سامنے تو صرف ایک ہی نقطہ ہوتا ہے اور وہ ادائے فرض اور اپنے مالک حقیقی کے احکام کی پیغامبری ہے۔ عاد میں ایماندار تو چند ہی تھے، باقی تمام سرکش اور متمرد انسانوں کا گروہ تھا۔ ان کو حضرت ہود علیہ السلام کی یہ نصائح یعنی جتنی نصیحتیں وہ کرتے تھے سخت شاق گزرتی تھیں اور وہ یہ نہیں برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے خیالات، ان کے عقائد، ان کے اعمال، غرض ان کے کسی ارادے میں بھی کوئی شخص حائل ہو۔ ان کے لیے ناصر مشفق تھا، اس لیے انہوں نے یہ روش اختیار کی کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کو بے وقوف گردانا اور ان کی معصومانہ حقانیتوں اور صداقتوں کی تمام یقینی دلائل اور براہین کو جھٹلانا شروع کر دیا اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 53 ہے، یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ اے ہود، تو ہمارے پاس ایک دلیل بھی نہیں لایا اور تیرے کہنے سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم اس ڈھونگ میں آنے والے نہیں ہیں کہ تجھ کو خدا کا رسول مان لیں اور اپنے خداؤں کی عبادت چھوڑ کے یہ یقین کر لیں کہ وہ خدائے اکبر کے سامنے ہماری سفارشی نہیں ہوں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں بے وقوف نہیں ہوں اور میں نے ویسے ہی یہ بات نہیں کہی، نہ میں پاگل ہوں، بلا شبہ اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بے وقوفوں کو منتخب نہیں کیا کرتا، اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑھ جائے اور ہدایت کی جگہ گمراہی آ جائے۔
وہ اس عظیم الشان خدمت کے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو چنتا ہے جو ہر طرح سے اس کا اہل ہو اور اس خدمت حق کا بخوبی انجام دے سکتا ہو۔ سورہ انعام میں فرماتے ہیں آیت نمبر 124 میں، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اور اللہ خوب جاننے والا ہے کہ اپنے منصب رسالت کو کس جگہ رکھے، مگر قوم کی سرکشی اور مخالفت بڑھتی ہی رہی اور ان پر آفتاب سے زیادہ روشن دلائل نصائح کا مطلق اثر ہی نہ ہوا، اور وہ حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب اور تسلیل کے اور زیادہ درپے ہو گئے، العیاذ اللہ، مجنوں اور خبتی کہہ کر اور زیادہ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، اے ہود، جس سے تو نے ہمارے معبودوں کو برا کہنا اور ہم ان کو ان کی عبادت سے باز رہنے کی تلقین کرنا شروع کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں اس وقت سے تیرا حال خراب ہو گیا ہے اور ہمارے خداؤں کی بد دعا سے تو پاگل اور مجنوں ہو گیا ہے، تو اب اس کے علاوہ تجھ کو اور کیا سمجھیں۔ ان کو اپنی اس گستاخانہ جرت اور تہمت سے یہ خیال ہو چکا تھا کہ اب کوئی شخص حضرت ہود علیہ السلام کی طرف دھیان نہیں دے گا اور ان کی باتوں کو توجہ نہ سنے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ سب کچھ نہایت ضبط اور صبر سے سنا اور پھر ان سے یوں مخاطب ہوئے، میں خدا کو اور تم سب کو گواہ بنا کر سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس اعتقاد سے قطعاً بری ہوں کہ ان بتوں میں یہ قدرت ہے جو کہ مجھ کو یا کسی قسم کی کوئی چیز برائی یا اچھائی پہنچا سکے۔ اس کے بعد تم کو تمہارے ان معبودان باطلہ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان میں ایسی قدرت ہے تو وہ مجھ کو نقصان پہنچانے میں جلدی سے اقدام کریں۔ میں اپنے اللہ کے فضل و کرم سے صاحب عقل اور ہر طرح کی فراست اور قیاس کا مالک ہوں اور حکمت و دانائی کا حامل ہوں۔ میں تو صرف اپنے اس خدا ہی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر وثوق رکھتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کے تمام جانداروں کی پیشانیاں ہیں اور جو حیات اور ممات کا مالک ہے۔ وہ ضرور میری مدد کرے گا اور ہر نقصان پہنچانے والے کے نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ آخر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی مسلسل بغاوت اور سرکشی کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ اگر عاد کا رویہ بھی یہی رہا اور حق سے اعراض اور روگردانی کی روش میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہ کی اور میری پند و نصیحتوں کو اور گوش دل سے نہ سنا، تو میں اگرچہ اپنی مفروضہ خدمت کے لیے ہر وقت جست کمر ہوں، یعنی کمر باندھ کر کھڑا ہوں اور باہمت ہوں، مگر ان کے لیے ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عنقریب ان کو ہلاک کر دے گا اور دوسری قوم کو زمین کا مالک بنا کر ان کی جگہ قائم کر دے گا، اور بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ تو ہر شے پر قادر و مسلط ہے اور ہر شے کا حافظ و نگہبان ہے اور تمام کائنات اس کی قدرت میں مسخر ہے۔ اے میری قوم، اب بھی سمجھ اور عقل اور ہوش سے کام لے لو۔ قوم نوح علیہ السلام کے حالات سے عبرت حاصل کرو اور اللہ کے پیغام کے سامنے سر نیاز جھکا دو، ورنہ قضاء و قدر کا ہاتھ ظاہر ہو جائے گا اور بہت قریب ہے وہ زمانہ کہ تیرا یہ سارا غرور اور گھمنڈ خاک میں مل جائے۔ اس وقت ندامت میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار ان کو یہ باور کروایا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، دوست ہوں، تم سے زر و سیم اور ریاست کا طالب نہیں ہوں، بلکہ تمہاری فلاح اور نجاح چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغام کے بارے میں خائن بھی نہیں ہوں، بلکہ امین ہوں۔ وہی کہتا ہوں جو مجھ سے کہا جاتا ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسی کے کہنے کے مطابق کہتا ہوں۔ قوم کی سعادت حسن حال اور مال کے لیے کہتا ہوں، بلکہ دائمی اور سرمدی نجات کے لیے کہتا ہوں۔ تم کو اپنی ہی قوم کے ایک انسان پر اللہ کے پیغام نازل ہونے سے کیا چیز ایسی ہے جو حیران کرتی ہے؟ تمہیں حیران نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قدیم سے اللہ کی سنت جاریہ ہے کہ انسانوں کو ہدایت اور سعادت کے لیے انہی میں سے ایک شخص کو چن لیتا ہے اور اپنا رسول بنا کر اس سے خطاب کرتا ہے اور اپنی مرضیات اور نامرضیات سے ان کی معرفت اپنے بندوں کو مطلع کرتا رہتا ہے۔ اور فطرت کا تقاضا بھی تو یہی ہے کہ کسی قوم کی رشد و ہدایت کے لیے ایسے شخص کا ہی انتخاب کیا جائے جو بول چال میں انہی کی طرح ہو، ان کی اخلاق و عادات کا واقف اور دانا ہو، ان کی خصوصی امتیازات سے آشنا ہو اور انہی کے ساتھ زندگی گزارتا رہا ہو کہ اسی سے قوم مانوس ہو سکتی ہے اور وہی ان کا صحیح ہادی اور مشفق بن سکتا ہے۔
عاد نے جب یہ سنا تو وہ عجیب حیرت میں پڑ گئے، ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ خدا کی پرستش کے کیا معنی ہیں۔ وہ غم اور غصے میں آ گئے کہ کس طرح ہم باپ دادا کی ریت اصنام پرستی جو ہے یعنی بت پرستی جو تھی اس کو چھوڑ دیں، یہ تو ہماری اور ہمارے باپ دادا کی سخت توہین ہے۔ ان کا غیظ و غضب بڑھ کر اٹھا اور ان کو کافر اور مشرک کیوں کہا جاتا ہے جبکہ وہ بتوں کو خدا کے سامنے اپنا شفیع مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہود علیہ السلام کی بات مان لینے میں ان کے معبودوں اور بزرگوں کی توہین اور تحقیر تھی، جن کو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یعنی خدائے اکبر کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ اور شفیع مانتے تھے، اور اسی کے لیے ان تصویروں اور مجسموں کو وہ پوچھتے تھے اور وہ خوش ہو کر ہماری سفارش کریں گے یہ سمجھتے تھے، اور عذاب الہی سے نجات دلائیں گے ایسا غلط گمان ان کے ذہن میں تھا۔ آخر وہ شعلے کی طرح بھڑک اٹھے اور حضرت ہود علیہ السلام سے بگڑ کر کہنے لگے، تو نے تو ہم کو اپنے خدا کے عذاب کی دھمکی دی اور ہم کو اس سے یہ کہہ کر ڈرایا۔ سورہ شعراء کی آیت پھر آگے سے کی، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب آنے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم اس کے مستحق نہ ٹھہر جاؤ۔ تو اے ہود، اب ہم سے تیرے روز روز کی نصیحتیں نہیں سنی جاتی، ہم ایسے ناسے مشفق سے باز آئے، اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو وہ عذاب جلدی آ کہ ہمارا قصہ پاک ہو جائے۔ پھر سورہ اعراف کی آیت تذکرہ کرتے ہیں، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، پس لا تو ہمارے پاس اس شے کو جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو واقعی سچوں میں سے ہے، یعنی انہوں نے نبی کو چیلنج کر لیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میری مخلصانہ اور صادقانہ نصائح کا یہی جواب ہے، میری نصیحتوں کا تم لوگ یہی جواب دیتے ہو تو بسم اللہ، اور تم کو عذاب کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو بھی کچھ دور نہیں ہے۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 فرماتے ہیں بلا شبہ تمہارے پروردگار کی جانب سے تم پر عذاب اور غضب آ پہنچا ہے۔ تم کو شرم نہیں آتی کہ تم چند خود ساختہ بتوں کو ان کے نام گھڑ کر پکارتے ہو، اور تم اور تمہارے آباء و اجداد اور ان کو خدا کی دی ہوئی دلیل کے بغیر من گھڑت طریقے پر ان کو اپنا شفیع اور سفارشی مانتے ہو، اور میری روشن دلائل سے انحراف اور سرکشی کر کے عذاب کے طالب ہوتے ہو۔ اگر ایسا ہی شوق ہے تو اب تم بھی ضرور کرو۔ کس چیز کے بارے میں؟ یعنی اس بات کو لے کر ضرور بیٹھے رہو کہ وہ دن آنے والا ہے، وہ عذاب تم تک پہنچ رہے گا۔ اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ وقت قریب آ پہنچا ہے۔ سورہ اعراف کی ہی آیت نمبر 71 ہے 71 ہے سوری۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین، کیا تم مجھ سے من گھڑت ناموں یعنی بتوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جس کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے گھڑ لیا ہے کہ جس کے متعلق تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کے خلاف؟ بس اب تم عذاب الہی کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ الحاصل قوم عاد کی قوم ہود جو تھی قوم ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی عاد، ان کی انتہائی شرارت اور بغاوت اور اپنے پیغمبر کی تعلیم سے بے پناہ بغض اور اناد کی پاداش عمل اور قانون جزا کا وقت آ پہنچا اور غیرت حق حرکت میں آ گئی اور عذاب الہی سے سب سے پہلے خشک سالی کی شکل اختیار کی۔ عاد سخت گھبرا کر پریشان ہو گئے اور عاجز و درماندہ نظر آنے لگے، تو حضرت ہود علیہ السلام کو جوش ہمدردی سے اکسایا اور مایوسی کے بعد پھر ایک مرتبہ ان کو سمجھایا کہ راہ حق اختیار کر لو، میری نصیحتوں پر ایمان لے آؤ کہ یہی نجات کی راہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ورنہ پچھتاؤ گے۔ لیکن بدبخت اور بد نصیب قوم پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ بغض اور اناد اور دوبالا ہو گیا۔ تب ہولناک عذاب نے ان کو آ گھیرا 8 دن اور 7 راتیں۔ یہ قوم ایسی تھی جس کے اوپر بڑا طویل عذاب آیا تھا۔ دیکھیے کتنا طویل دن ہے، ایک دن، ایک جھٹکا، ایک لرزہ، اسی طرح سے ایک زلزلے کے ساتھ ساری دنیا فنا۔ لیکن یہاں تو آپ دیکھیے 8 دن 7 راتیں،
پہ ہم تیز تند ہوا کے طوفان اٹھے اور ان کو ان کی آبادی کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ تنو مند اور قوی ہیکل انسان جو اپنی جسمانی قوتوں کے گھومن میں سرکش تھے، اس طرح بے حس و حرکت پڑے نظر آتے تھے جس طرح آندھی سے تناور درخت بے جان ہو کر رہ جاتا ہے۔ غرض ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے، اور دنیا اور آخرت کی لعنت اور اس کے عذاب کے جو جتنی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عذاب تھے ان پر مسلط کر دیے گئے کہ وہ اس کے مستحق تھے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مخلص پیروان اسلام خدا کی رحمت اور نعمت سے اس عذاب الہی سے محفوظ رہے، اور سرکش قوم سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے معمون ہو گئے۔ یہ ہے عاد اولیٰ کی وہ داستان عبرت جو اپنے اندر چشمے عبرت کے لیے بے شمار پند و نصائح رکھتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ برتر کے احکام تعمیل اور تقوی اور طہارت کی زندگی کی جانب دعوت دیتی ہے، شرارت، سرکشی اور اللہ کے احکام سے بغاوت کے انجام بد سے آگاہ کرتی ہے، اور وقتی خوش عیشی پر گھمنڈ کر کے نتیجے کی بدبختی پر مذاق اڑانے سے ڈراتی بھی ہے اور باز بھی رکھتی ہے۔ غرض حضرت ہود علیہ السلام کے اس واقعے کا تفصیلی ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ جس عبرت آموز طریقے پر کیا گیا ہے اس کو پڑھیے اور اس سے نصیحت اور عبرت اور گناہ مایا پند و نصیحتیں جتنی بھی نصیحتیں ہیں ان کا سامان فراہم کیجیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی سعادت اور فلاح کا یہی بہترین ذخیرہ اکٹھا کیا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس سورہ اعراف کی آیت نمبر 56 سے لے کر 72 تک درج ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ یہ الی آخر یہاں تک موجود ہیں، اور ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں وقت کی کمی کے باعث۔ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 56 میں، اور اسی طرح ہم نے قوم عاد میں اس کے بھائی بندوں میں سے ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے قوم، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا معبود نہیں، کیا تم انکار اور بدعملی کے نتائج سے نہیں ڈرتے؟ اس پر قوم کے سربراہ آور ہو گئے، اور لوگوں نے جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا تھا انہوں نے کہا، ہمیں تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تم حماقت میں پڑ گئے ہو، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ تم جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو۔ ہود علیہ السلام نے کہا، بھائیو، میں احمق نہیں ہوں، میں تو اس طرح کی دعوت تمہیں دے رہا ہوں اس کی طرف جو تمام جہان والوں کا پروردگار ہے، اس کا فرستادہ ہوں۔ میں اس کا پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں، اور یقین کرو کہ تمہیں دیانتداری کے ساتھ نصیحت کرنے والا ہوں۔ تمہیں اس بات پر حیرانگی ہو رہی ہے کہ ایک ایسے آدمی کے ذریعے تمہارے پروردگار کی نصیحت تم تک پہنچی جو خود تمہیں میں سے ہے۔ اللہ کا یہ احسان یاد کرو کہ قوم نوح کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تمہاری نسل کو زیادہ وسعت اور توانائی بخشی۔ بس چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد سے غافل نہ ہونا کہ ہر طرح کامیاب ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا، کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم صرف ایک ہی اللہ کے پجاری ہو جائیں، ایک ہی خدا کے پجاری ہو جائیں، اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو وہ بات لا دکھاؤ جس کا ہمیں خوف دلا رہے ہو۔ ہود علیہ السلام نے کہا، یقین کرو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب واقع ہو گیا ہے کہ عقلیں مار دی گئی ہیں، اور اپنے ہاتھوں میں اپنے آپ کو تباہی کے حوالے کر رہے ہو۔ کیا ہے جس کی بنا پر تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو؟ محض چند نام جو تم نے تمہارے بزرگوں نے اپنے دل میں گھڑ لیے ہیں، اور جن کے لیے خدا نے کوئی سند نہیں اتاری۔ اچھا، آنے والے وقت کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم نے ہود علیہ السلام کو اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جنہوں نے ہماری نشانیوں کی تکذیب کی، جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا، ان کی بیخ بنیاد تک اکھاڑ دی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ کبھی ایمان نہیں لانے والے۔ سورہ ہود کی آیات مبارکہ جو ہیں وہ درج ذیل ہیں، آیت نمبر 50 سے لے کر 60 تک۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ الی آخر ہیں، آیت نمبر 60 تک ہے۔
اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی بندوں میں سے ہود کو بھیجا۔ ہود نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، یقین کرو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ حقیقت کے خلاف افترا پردازیاں کر رہے ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں اس بات کے لیے تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پھر کیا تم اتنی صاف بات بھی نہیں سمجھتے؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے پروردگار سے اپنے قصوروں کی مغفرت مانگو اور آئندہ کے لیے اس کی جناب میں توبہ کرو۔ وہ تم پر برستے ہوئے بادل بھیجتا ہے جس سے تمہارے کھیت بھی شاداب ہوتے ہیں، تمہارے باغ بھی، اور تمہاری قوتوں پر نئی نئی قوتیں بڑھاتا ہے کہ روز بروز گھٹنے کی جگہ بڑھتے جاتے ہو۔ اور دیکھو، جرم کرتے ہوئے اس سے منہ نہ موڑو۔ ان لوگوں نے کہا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آیا جسے ہم دلیل سمجھیں، اور ایسا ہم کرنے والے نہیں ہیں کہ تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ ہم تجھ پر ایمان لانے والے بھی نہیں ہیں، اور ہم جو کچھ کہہ سکتے تھے، ہم نے جو کچھ کہنا تھا ہم نے کہہ دیا۔ وہ تو یہ ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود کی تجھ پر مار پڑ گئی ہے، اسی لیے اس طرح کی باتیں کرنے لگا ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن ہستیوں کو تم نے اس کا شریک بنا رکھا ہے، مجھے اس نے کوئی سروکار نہیں بنا رکھا۔ تم سب مل کر میرے خلاف جو کچھ تدبیریں کر سکتے ہو ضرور کرو، اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، پھر دیکھ لو کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ میرا بھروسہ اللہ ہی پر ہے، اور جو کہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، کوئی چلنے والا وجود نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ نے اسے اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ رکھا ہے، یعنی کوئی حرکت کرنے والا ہستی نہیں کہ اس کے قبضے سے باہر ہو۔ میرا پروردگار حق و عدل کی سیدھی راہ پر ہے، یعنی اس کی راہ ظلم کی راہ نہیں ہو سکتی۔ پھر اگر اس پر بھی تم نے روگردانی کی تو جس بات کے لیے میں بھیجا گیا ہوں تو وہ میں نے پہنچا دی ہے، اس سے زیادہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اور مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ میرا پروردگار کسی دوسرے گروہ کو تمہاری جگہ دے دے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ یقیناً میرے پروردگار ہر چیز کا نگران حال ہے۔ اور دیکھو، جب ہماری ٹھہرائی ہوئی بات کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو بچا لیا اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، سچائی پر ایمان لانے والے تھے، اور ایسے عذاب سے بچا لیا کہ بڑا ہی سخت، استغفر اللہ العظیم، بڑا سخت کہا جا رہا ہے اور بڑا ہی سخت تھا۔ یہ ہے سرگزشت عاد کی۔ انہوں نے اپنے اوپر اپنے پروردگار کی نشانیاں ہر درمی اور سرکشی سے جو تھی دنیا میں پیچھے لعنت پڑوا لی، اور یعنی رحمت الہی کی برکتوں سے دور ہوتے گئے، اسے محروم ہوتے گئے، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہوگی۔ دیکھو، عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو، ہود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے۔ پھر سورہ مومنون کی آیات مبارکہ یہاں پر درج کی گئی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، سورہ مومنون کی آیات مبارکہ ہیں 31 سے 41 تک۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین الی آخر، یہ آیات مبارکہ 41 تک ہیں۔ پھر ہم نے قوم نوح کے بعد قوموں کا ایک دوسرا دور پیدا کر دیا، ان میں بھی اپنا رسول بھیجا جو خود انہی میں سے تھا۔ اس کی پکار بھی یہی تھی کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم انکار اور فساد کے نتائج حد سے بڑھ رہے ہو؟ ڈرتے نہیں اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی اور آخرت کے پیش آنے سے منکر تھے، اور جنہیں دنیا کی زندگی میں ہم نے آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے، اس سے زیادہ اس کی کیا حیثیت ہے کہ تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے، جو تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے۔ اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی اطاعت کر لی تو بس سمجھ لو تم تباہ ہوئے۔ تم سنتے ہو یہ کیا کہتا ہے؟ یہ تمہیں امید دلاتا ہے کہ جب مرنے کے بعد محض مٹی اور ہڈیوں کا چورا ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں موت سے نکالا جائے گا۔ کیسی انہونی بات ہے جس کی تمہیں توقع باقی ہے۔ زندگی تو بس یہی زندگی ہے جو دنیا میں ہم بسر کرتے ہیں، یہی مرنا ہے، یہی جینا ہے۔ ایسا کبھی ہونے والا نہیں کہ مر کر پھر جی اٹھیں گے، کچھ نہیں، یہ ایک جھوٹا آدمی ہے۔ نعوذ باللہ، پیغمبر کے بارے میں ایسا کہہ دیا جس نے اللہ کے نام سے جھوٹ موٹ باندھ لیا ہے۔ ہم کبھی اس پر یقین لانے والے نہیں ہیں۔ اس پر اس رسول نے دعا مانگی، اللہ، انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے،
پس تو میری مدد کر۔ حکم ہوا، ان قریب ایسا ہونے والا ہے کہ یہ اپنے کیے پر شرمسار ہوں گے۔ چنانچہ فی الحقیقت ایک ہولناک سی آواز آنے لگی، ایک ہولناک سی آواز نے انہیں آ پکڑا، ہم نے خس و خاش کی طرح انہیں پامال کر دیا۔ تو محرومی ہو اس گروہ کے لیے کہ ظلم کرنے والے تھے۔ فرماتے ہیں سورہ شعراء میں کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین۔ الاخر ہیں یہ آیات مبارکہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 123 سے 140 تک۔ عاد نے اللہ کے پیغام لانے والوں کو جھٹلایا جب ان کے پاس ان کے بھائی ہود نے ان کو کہا کیا تم کو خدا کا ڈر نہیں ہے؟ میں تمہارے پاس پیغام لانے والا معتبر ہوں، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو، اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر بدلہ، میرا بدلہ اس جہان کے مالک پر ہے۔ کیا بناتے ہو تم ہر اونچی زمین پر ایک نشان کھیلنے کو، اور بناتے ہو کاریگریاں، شاید تم ہمیشہ رہو گے، اور جب ہار ڈالتے ہو تو ظلم کا پنجہ ہی مارتے ہو۔ سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو، اور ڈرو اس سے جس نے تم کو پہنچائیں وہ چیزیں جو تم جانتے ہو، پہنچائے تم کو چوپائے اور تمہارے بیٹے اور باغ اور چشمے۔ میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کی آفت سے۔ وہ بولے ہم کو برابر ہے کہ تو نصیحت کرے یا نہ کرے، اور کچھ نہیں ہے یہ باتیں مگر عادت ہے اگلوں کی، اور ہم پر آفت آنے والی نہیں ہے۔ پھر اس کو جھٹلانے لگے، تب ہم نے ان کو غارت کر دیا۔ اس بات میں البتہ نشانی ہے اور ان میں سے بہت لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم فرمانے والا۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 16 اور 15 میں فرماتے ہیں سو جو عاد تھے وہ تو غرور کرنے لگے ملک میں ناحق، اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور اور قوت میں؟ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس نے ان کو بنایا وہ زیادہ ہے ان سے زور میں، اور وہ تھے ہماری نشانیوں کے منکر۔ پھر بھیجی ہم نے ان پر ہوا بڑے زور کی، کئی دن جو مصیبت کے تھے، تاکہ چکھائے ان کو رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگانی میں، اور آخرت کے عذاب میں تو پوری رسوائی ہے، اس روز ان کو کوئی مدد بھی نہ ملے گی۔ آگے سورہ احقاف کی آیات مبارکہ درج ذیل ہیں، آیت نمبر 21 سے لے کر 26 تک۔ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اور یاد کرو، الاخر ہے یہ آیات مبارکہ، اور یاد کر عاد کے بھائی کو جب ڈرایا اس نے اپنی قوم کو احقاف میں، اور گزر چکے تھے ڈرانے والے ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے، یہ کہتے ہوئے کہ بندگی نہ کرو کسی کی اللہ کے سوائے، میں ڈرتا ہوں تم پر آفت سے ایک بڑے دن کی۔ وہ بولے کیا تو آیا ہے ہمارے پاس کہ پھیر دے ہم کو ہمارے معبودوں سے؟ سو لے آ ہم پر جو وعدہ تو کرتا ہے، اگر ہے تو سچا۔ کہا یہ خبر تو اللہ ہی کو ہے، اور میں تو پہنچا دیتا ہوں اور جو کچھ بھیج دیا ہے میرے ہاتھ، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نافرمانی کرتے ہو۔ پھر جب دیکھا اس عذاب کو، ابر سامنے آیا، یعنی ایک بادل کا ٹکڑا آیا اپنی وادیوں کے، تو وہ بولے یہ ابر ہے ہمارے اوپر برسے گا؟ کوئی نہیں، یہ تو وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے، ہوا ہے جس میں عذاب ہے۔ عذاب ان قوم کے اوپر کس طرح کا آیا تھا؟ دردناک، اکھاڑ پھینکنے ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ پھر کل کے دن وہ رہ گئے کہ کوئی نظر نہیں آتا تھا سوائے ان کے گھروں کے۔ یوں عذاب کے ساتھ ان کے سزا ملی ان کو، گناہگار لوگوں کو، اور ہم نے مقدور کر دیا تھا ان کو ان چیزوں کا جن کا تم مقدور نہیں کر سکتے، اور ہم نے ان کو دیے تھے کان اور آنکھیں اور دل، پھر کام نہ آئے کان ان کے اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل ان کے کسی چیز میں، اس لیے کہ وہ منکر ہوئے تھے، اللہ کی باتوں سے الٹ پڑی ان پر جس بات سے کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر آگے سورہ زاریات کی آیت مبارکہ آیت نمبر 41 سے 42 یہاں پہ درج ذیل ہیں،
وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح الاقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم۔ اور قوم عاد کے ہلاک ہونے میں بھی قدرت اللہ کی بہت نشانیاں ہیں۔ جب ہم نے ان پر ایک منحوس آندھی چلائی، جس چیز سے ہو کر گزرتی اس کو بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا کیے بدون نہ چھوڑتی۔ آگے سورہ قمر کی آیات مبارکہ ہیں۔ پھر درج ذیل کی جھٹلایا عاد نے، پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا کھڑکھڑانا۔ ہم نے بھیجی ان پر ہوا تند، ایک نحوست کے دن کو ٹلنے والی نہ تھی، اکھاڑ پھینکا ان لوگوں کو گویا وہ جڑیں ہیں کھجور کی، اور اکھڑی پڑی۔ پھر کیسا رہا میرا عذاب اور کیسا میرا کھڑکھڑانا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے قربان جائیں کہ نافرمانوں کے لیے اللہ رب العزت کس طریقے سے اتنے سخت عذاب کو بھی بھیج سکتا ہے اور وہ ان سے روک بھی سکتا ہے۔ کتنی بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نافرمانی کرنے سے روکتے ہیں، جب بار بار امتوں کے پاس، اور پھر جب واضح نشانیاں آ جائے، نبی آ جائے، اس کے بعد قوم کی ہلاکت سے کوئی نہیں روک سکتا اگر وہ اس سے ہر طرح سے انکار کرتے ہیں۔ آگے سورہ حاقہ کی آیات مبارکہ فرماتے ہیں، اور وہ جو عاد تھے سو برباد ہوئے ٹھنڈی سناٹے کی ہوا سے کہ نکلی جائے ہاتھوں سے، مقرر کر دیا ان کو اس پر 7 رات اور 8 دن لگاتار۔ پھر تو دیکھے کہ وہ لوگ اس میں پچھڑ گئے گویا وہ جڑیں ہیں کھجور کی۔ پھر تو دیکھتا ہے کوئی ان میں ان کا بچا ہوا، کوئی دیکھتا ہے تو، یعنی اس طرح جیسے سوکھی ہوئی ٹہنی ہوتی ہے، ہوا تھوڑی سی خشک ہوتی ہے تو ہمارے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، چہرے پر خشکی آ جاتی ہے، بال خشک ہو جاتے ہیں، اسکن کتنی ڈرائی سی ہو جاتی ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ لگاتار 7 راتیں 8 دن لگاتار یہ خشک ہوا، ٹھنڈی برف ہوا چلتی رہی، تو اس کی وجہ سے ان کا حشر کیا ہوا ہوگا۔ استغفر اللہ العظیم۔ سورہ فجر کی آیات مبارکہ درج ذیل ہیں۔ تو نے دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے عاد ارم کے ساتھ، جو تھے بڑے ستونوں والے، ان جیسی چیز سارے شہروں میں نہیں بنائی گئی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات کے بارے میں فرماتے ہیں، اہل عرب حضرت ہود علیہ السلام کی وفات اور ان کی قبر مبارک کے متعلق مختلف دعوے کرتے ہیں۔ مثلاً اہل حضر موت کا دعویٰ ہے کہ عاد کی ہلاکت کے بعد وہ حضر موت کے شہروں میں ہجرت کر آئے تھے، وہیں ان کی وفات ہوئی اور وادی برہوت کے قریب حضر موت کی مشرقی حصے میں شہر ترمیم سے قریباً 2 مرحلے پر دفن ہوئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اثر منقول ہے کہ ان کی قبر حضرت موت میں قصیب احمر سرخ ٹیلہ پر ہے۔ یہ حضر موت بھی ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک سرخ ٹیلہ ہے اور ان کے سرہانے جاؤ کا درخت کھڑا ہے، اور اہل فلسطین کا دعویٰ ہے کہ وہ فلسطین میں دفن ہیں اور انہوں نے وہاں ان کی قبر بھی بنا رکھی ہے اور ان کا سالانہ عرس بھی کرتے ہیں۔ یہ قصص الانبیاء میں لکھا ہوا ہے، مگر ان تمام روایات میں حضر موت کی روایت صحیح ہے اور معقول معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ عاد کی بستیاں حضر موت ہی کی قریب تھیں، لہٰذا قرینہ یہی چاہتا ہے کہ ان کی تباہی کے بعد قریب ہی کی آبادیوں میں حضرت ہود علیہ السلام نے قیام فرمایا ہوگا اور وہیں پیغام اجل کو لبیک کہا، اور یہی حضر موت کا مقام ہے۔ تو یہ تھا جی حضرت ہود علیہ السلام کا یعنی قوم عاد کا واقعہ، اور اس میں ہم نے کچھ باتیں ایسی ہیں جو بہت عبرت آموز ہیں، جو نصیحت کے قابل ہیں۔ اگر ہم اس پر غور و فکر کریں تو یہ علاوہ اس خاص عبرت کے جس کا ذکر اس طویل واقعے میں ہو چکا ہے، یہ چند عبرتیں بھی قابل توجہ اور نظر و تفات کے لائق ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ جو شخص قوم عاد کے واقعے کو پڑھتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے کیسی ہستی کا تصور آ جاتا ہے جو وقار اور متانت کا مکمل مجسمہ ہے اور شرافت اور نجابت چہرے سے عیاں ہے۔ جو کچھ وہ کہتا ہے پہلے اس کو وزن کر لیتا ہے کہ اس کا انجام نیک ہے یا بد۔ قوم کی درشتی اور تمسخر اور ان کے مذاق اور استہزاء کا جواب ضبط اور صبر سے دیتا ہے، اور پھر بھی ان کی بھلائی کا ہر طرف ان کی بھلائی کی طرف ہی رجوع کرتا ہے اور ان کے بھلائی کا ہی تڑپ رکھتا ہے۔ اخلاص اور حسن نیت اس کی پیشانی سے عیاں ہے۔ اس کی قوم کہتی ہے، سورہ اعراف کی آیات مبارکہ درج ہیں، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، جہاں قوم ان کو بے وقوف کہتی ہے، بے شک ہم تجھ کو بے وقوف پاتے ہیں اور بے شک ہم تجھ کو جھوٹوں میں شمار کرتے ہیں، مگر وہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ سورہ اعراف کی ہی آیت ہے،
آیت نمبر 27 اور 28 کہ اے قوم میں بے وقوف نہیں ہوں، البتہ میں جہانوں کے پروردگار کی جانب سے رسول ہوں، تم تک اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے امانت دار اور خیر خواہ ہوں۔ یہ سوال جواب ہم کو توجہ دلاتے ہیں کہ اللہ کے پرگزیدہ انسان جب کسی کی نیک خواہی کرتے ہیں اور کجروؤں کی کجی کو سیدھا کرنے کے لیے نصیحت فرماتے ہیں تو پھر ان کی نظروں میں یا باطنی باتوں میں ہر طرح کی سرائی اور تمسخر تحقیر کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ دلگیر اور رنجیدہ ہو کر امر حق سے منہ نہیں موڑتے، ناراض ہو کر خیر خواہی اور نصیحت کوشی کو نہیں چھوڑتے، اور بلند اخلاقی اور نرمی مہربانی کے ساتھ روحانی مریضوں کے علاج میں مشغول رہتے ہیں۔ اور ان کی ان تمام خصوصیات میں نمایاں امتیاز یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس نصیحت اور نیک خواہی کے لیے قوم سے مطلق کسی قسم کے نفع کے خواہش مند بھی نہیں ہوتے، اور ان کی زندگی بدلہ اور عوض سے یکسر بلند اور برتر ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی پھر تبلیغ کا طریقہ کار کیا اختیار کرنا چاہیے جو پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا یہاں پہ، اور یہ صرف ان کے بارے میں ہی درج نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء کے بارے میں یہی ہے کہ وہ اپنی قوموں کو یہی کہا کرتے تھے، ان اجریہ الا علی رب العالمین، وہ دنیا والوں سے کسی چیز کی لالچ نہیں رکھتے تھے، جیسے کہ سورہ شعراء میں فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس نصیحت پر اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے اور بس۔ حضرت ہود علیہ السلام نے لطف و مہربانی کے ساتھ اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی ترغیب دی، اس کی لازوال نعمتوں کو یاد دلایا اور آئندہ کے لیے وعدہ کیا، مگر بدبخت قوم نے کس طرح مان کر انکار کر دیا، وہ مانے ہی نہیں۔ ان کا سب سے بڑا سبب وہ جاہلانہ عقیدہ تھا کہ باپ دادا کی ریت رسم اور ان کے خود ساختہ اصنام کی یعنی ان کے بتوں کی کہرمانیت کے خلاف جو شخص بھی آواز اٹھائے گا وہ ان بتوں کی پھٹکار میں آ جائے گا۔ یہ مہلک عقیدہ جن قوموں کے اندر اپنی جراثیم پیدا کر دیتا ہے، ان قوموں کا اپنے مصلح اور اپنے پیغمبر کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو قوم ہود اور قوم نوح علیہ السلام کے تذکروں میں نظر آتا ہے۔ اپنے مصلحین اور انبیاء صادقین کے خلاف قوموں کو بعض بغض اور عناد اسی ایک عقیدے پر مبنی رہا ہے کہ ہمارے باپ دادا کی ریت و رسم اور ان کے خود ساختہ اسلام کی کہرمانیت کے ساتھ ان کے خلاف ہم کیوں کچھ کہیں، جو ان کے خلاف کیوں کچھ کہا جا رہا ہے۔ یونان کے مشہور حکیم سقراط کا زہر کا پیالہ اسی لیے پینا پڑا کہ وہ اپنی قوم کے معبودان باطلہ کی کہرمانیت کا کیوں انکار کرتا ہے اور ان کو کس کے لیے ان کے غلبے اور اقتدار کا مخالف بناتا ہے۔ بس یہ جرثومہ اقوام کی روحانی زندگی کے لیے ہمیشہ تباہ کن اور ان کی فلاح و سعادت ابدی کے لیے ہلاکت آفرین رہا۔ سب سے آخر میں ہم ایک اور عبرت دیکھتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جب دیکھتے ہیں اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی کہ یہ سنت بہترین اسوہ ہے کہ تبلیغ پیغام حق کی راہ میں بدی کا بدلہ نیکی سے دیا جائے اور تلخی کا جواب شیریں کلامی سے پورا کیا جائے، البتہ مبلغ ان کی برکرداری اور مسلسل سرکشی پر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون یعنی جزائے عمل اور پاداشی عمل کو ضرور یاد دلائے اور آنے والے انجام بد پر یقیناً ان کو تنبیہ بھی کرے، اور یہ حقیقت بار بار سامنے لائے کہ جب کوئی قوم اجتماعی سرکشی، ظلم، بغاوت پر آمادہ ہو جاتی یعنی اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو اس پہ ہم اصرار پر کیا ہوتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے ان کو قہر اور عذاب نازل ہو جایا کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صفحے عالم سے مٹا دیا کرتے ہیں اور اس کی جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے۔ چنانچہ قوم نوح اور قوم ہود اس کی عبرت آموز مثالیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر سے کم از کم اس قسم کی نافرمانیوں کو دور کر دے کہ ہم حق کو دیکھتے ہوئے حق کو پہچان نہ سکیں۔ یہ قومیں وہ تھیں جنہوں نے حق کا انکار کیا تھا اور بڑے ڈنکے کی چوٹی پہ کیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیسا انجام ان کا کیا کہ آج ان میں سے باقی ہی نہ رکھے۔ اس طرح سے قوموں کو نیست و نابود کیا اور پھر ان کی جگہ نئی قومیں آباد کی جو کہ اللہ تعالیٰ کے پھر متی اور فرمانبردار ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ جو کہ قرآن مجید، قرآن و سنت سے آپ کے سامنے پیش کیا۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔